اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، ایک گروہ دوسرے گروہ کا، ایک گروپ دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ان کے مقابلے میں مذاق اڑانے والے زیادہ بدتر ہوں، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہوں۔ لہذا شرمندگی سے بچیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش میں خود ذلیل نہ ہو جائیں۔ اور قرآن مجید نے مرد اور عورت دونوں کو منع کیا ہے۔ قرآن مجید انفرادی اور اجتماعی عبادتوں اور توبہ اور دعا اور استغفار پر زور دیتا ہے، اسی طرح سے انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے بھی منع کرتا ہے۔ یہ جو یہاں پر مردوں کے گروپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، عورتوں کے گروپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو، اس اجتماع کا، اس گیدرنگ کا، اس پروگرام کا، اس جگہ کا حصہ نہ بننا جہاں جمع ہو کے لوگ گناہ کر رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں۔ اچھا لگتا ہے نا؟ کئی مرتبہ یہ پروگرام اتنا پاپولر ہو جاتا ہے اور اتنا ہٹ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا اصلی دینی پروگرام ہے وہ اس کے مقابلے میں فیل ہونے لگتا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں، خیر اس وقت تو ہم سب اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، گھروں میں ہیں، تڑپ رہے ہیں مسجد میں جانے کے لیے، لیکن جب مسجدیں تھیں تو کتنا آباد کرتے تھے۔ جو نہیں جاتے تھے نہیں جاتے تھے، جو جاتے تھے تو ان کے بھی بڑے مقاصد اور اہداف تھے۔ پہنچنے کے بعد بھی ہم باہر بڑا وقت لگا دیتے ہیں، ادھر ادھر کے ایشوز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ مسجد کے فائدوں میں سے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، لیکن ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو حدیث کی روشنی میں تو یہ نا کہ دوست وہ ہے کہ جس سے ملنے کے بعد تمہارا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو، جس کو دیکھنے کے بعد تمہیں آخرت یاد آئے۔ یہ لیجیے آخرت ہی بھول جاتے ہیں، یہ لیجیے دین ہی بھول جاتے ہیں، یہ لیجیے اپنا آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول جاتے ہیں اور مسجد میں آنے کا مقصد بھی بھول جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا خطیب اندر تقریر کر رہا ہے، لیکن باہر کچھ ایسا سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے، کسی مومن کی اس طرح سے عزت اتاری جا رہی ہے کہ جس کے بعد اس سے بہتر سبجیکٹ کہیں ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں اتنی کشش ہے، 1 گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو، ایک گروپ دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے دوسرا اس سے بہتر ہو۔ اور ایک اور چیز حدیث بھی یہاں پر ہے کہ ہمیشہ اپنے کو کمتر سمجھو، دوسرے کو بہتر سمجھو، دوسرے کو بہتر سمجھو گے اپنی اصلاح کرتے رہو گے، اپنے کو بہتر کہہ دو گے جو اصلاح کا کام تھا وہ رک جائے گا، پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، پھر ترقی نہیں کر پائیں گے، پھر ہم اس مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے جہاں علی کے شیعہ کو ہونا چاہیے۔ علی کے شیعہ کا بڑا عظیم مقام ہے۔ اب مردوں کا مذاق نہ اڑائے، اس کے لیے میں نے تو مردوں کے تعلق سے روایت نقل کی تھی، 2 عورتوں کی، یاد ہی آپ کو، تو ادھوری رہ گئی تھی سلمان کے تعلق سے اور اسامہ کے تعلق سے، جو بیت المال کو دیکھتے تھے، خزانے کو دیکھتے تھے رسول کے، ان دونوں کے تعلق سے۔ اب ہوا کیا کہ جو دونوں بڑی شخصیات تھی نا،
آج بڑی بحث چلتی ہے، بہت گفتگو ہوتی ہے، دیکھیں سب کے سب برابر ہیں، سب یہ احترام ہونا چاہیے، ہم احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں احترام، یقیناً احترام کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کے احترام کے جواب میں احترام، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جو علی جیسا احترام، علی جیسا ہونا بھی چاہیے آدمی کو۔ اور صحابیت کی تاریخ آپ تعریف اور ڈیفینیشن آپ تاریخ کی کتابوں میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کتاب دی، آپ نے کتاب خدا سے، قرآن سے نبی پایا ہے، خدا کی توحید پائی ہے، پورا دین جب قرآن سے پایا ہے تو پھر قرآن میں سے دیکھیے نا کہ صحابی کو کیسا ہونا چاہیے، پھر قرآن میں سے دیکھیے نا کہ نبی کو کیسا ہونا چاہیے، پھر قرآن میں سے دیکھیے نا کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کہیں اور سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں آ رہے۔ صحابیت یہ نہیں ہے جو آیا، سلام کیا، نبی سے مصافحہ کیا، رسول کے پاس کچھ دیر بیٹھ گیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو کچھ کیا سارے کرائم اپنی جگہ، زمانہ رسالت پا گیا، قیامت ہو گئی، احترام ہو گیا۔ پھر تو ابو سفیان کو ماننا پڑ رہا ہے، ہندا کو ماننا پڑے گا۔ نہیں عزیزو، ایک قانون ہے، قانون الہی کو سمجھیں۔ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان کی، جس میں یہ صفت پائی جائے گی وہ محترم ہے، جس میں یہ صحابیت کی تعریف اور ڈیفینیشن اپلائی ہوگی وہ محترم ہے، جس میں نہیں پائی جائے گی تو صحابی نہیں رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیں گا کہ قرآن مجید کہہ رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح ہے، سورہ 48 ہے، آخری آیت ہے، 29 آیت ہے، وہ کہا جا رہا والذین معه اشداء علی الکفار، جو پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں شدید ہیں، کافر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے۔ اب اگر کافر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے تو عہد میں بھاگے گا نہیں، کافر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے تو خیبر سے علم لے کے واپس نہیں آئے گا، کافر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے تو پھر جنگ خندق میں یہ نہیں کہے گا کہ عمرو ابن عبدود کو میں نے دیکھا ہے کہ 1000 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے، ہم تو نہیں جائیں گے، کوئی نہ جائے، جو گیا واپس نہیں آئے گا۔ کافر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ کہ نبی نے کہہ دیا ہے تو چلے جاؤ۔ قرآن مجید کیا ایسے لوگوں کی مذمت نہیں کرتا جو نبی کے پاس کہتے ہیں یا رسول اللہ گرمیاں بہت ہیں، سردیوں میں جنگ ہوگی تو چلے جائیں گے، انہیں ہم صحابی کہیں گے؟ سردیاں بہت ہیں، گرمیوں میں چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آنے والے، صرف موسموں کی بات کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی وجہ سے ہیں جن سے مانگا گیا تھا جانور قربان کرنے کے لیے، کس طرح کی گائے ہو، کتنی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کیسے دانت ہوں، کیسی سی ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کافر کے مقابلے میں اسٹرانگ اگر ہے تو صحابی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے مکے سے لے کے مدینے تک جو کفر کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے، اور پھر کیوں نہیں استقامت کا مظاہرہ کرتا؟ قرآن مجید میں خدا نے وعدہ کیا نا ان تنصرنی ینصرکم اللہ، تم میری مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، پھر پیچھے نہیں ہٹے گا، پاؤں نہیں لڑکھائیں گے، قدموں میں ثبات اللہ دینے والا ہے۔ اللہ ثبات دے گا لیکن تمہیں صحابیت کا ثبوت دینا ہوگا، صحابیت کا ثبوت دو گے تو ثبات ملے گا، صحابیت کا ثبوت نہیں ہوگا تو ثبات نہیں ہوگا۔ صحابیت کا ثبوت یہ ہو کہ 10 سال کی عمر ہو، کوئی کھڑا نہ ہو لیکن محمد عربی کا پیغام ہے، علی ابن ابی طالب کھڑے ہو جائیں۔ صحابیت اسے کہا جاتا ہے، نبی کا ناصر اسے کہا جاتا ہے، 10 سال کی عمر ہو کھڑے ہو جائیں، دشمن حملہ کر رہا ہو تو علی مدد کر رہے ہیں، اسے صحابیت کہا جاتا ہے۔ صحابت اسے کہا جاتا ہے نبی کے بستر پہ سوئے، اپنی جان خطرے میں ڈال دے۔ صحابیت اسے کہا جاتا ہے جسے نبی کے سلمان و منا اہل البیت۔ صحابیت اسے کہا جاتا ہے جس کے لیے ابو ذر کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ زمین نے سایہ نہیں کیا مگر اتنا بڑا سچا۔ صحابیت اسے کہیں مقداد کہ جو میرے 4 منتخب ہیں ان میں سے مقداد کا نام لیں، اسے صحابیت کہا جاتا ہے۔ صحابیت نام ہے عمار یاسر، کہ عمار یاسر تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، اب جو عمار یاسر کو قتل کرے وہ باغی ہے، اور جو اس کا مقدمہ لڑے اس کے ساتھ ہو وہ باغیوں کا ساتھی ہے، رسول کا ساتھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔
علامت ہے. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں اس سے سخت ہونا چاہیے. کیا ہمیں ایسا صحابی نظر آئے گا تو ہم احترام نہیں کریں گے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں گی. ہماری جانیں نہیں، ہم تو کربلا کے ان صحابیان امام حسین پر جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دی، چاہے وہ اور ہوں چاہے وہ وہاب کلمی ہو، لیکن وہ یزید کے مقابلے میں سخت ہے. اہل بیت کے مخلصین کے مقابلے میں کتنے نرم خو تھے. جب ایسا ہو جائے تو ہم کیا، وقت کا امام ان پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتا. وقت کا امام کہتا بے ابی انتم و امی تبتم. صحابیت ایک بہت بڑی منزل کا نام ہے. صحابیت ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے. جان قربان کر دینے کا، مال قربان کر دینے کا، اپنا کچھ نہیں سب نبی کا. جو اپنا سب کچھ نبی کے حوالے کر دے وہ صحابی ہو سکتا ہے. جو نبی کا لے لے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو نبی کو میدان جنگ میں زخمی چھوڑے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو مال کے پیچھے چلا جائے اور نبی کو چھوڑ دے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو دوستوں کے درمیان بیٹھ کر نبی کے خلاف سازشیں کرے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو نبی کے جنازے میں شریک نہ ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو نبی کی بیٹی کو اذیت دے دے، جس کے لیے رسول نے فرمایا من آذاها فقد آذانی، وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو علی بن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالے اور کھینچے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو فاطمہ کا فدق لے لے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو حسن کے قتل کا، حسن کی شہادت کا ذمہ دار، وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جسے جنازوں کا احترام نہیں معلوم ہو، امام حسن اسلام کے جنازے پہ تیر بارانی کروائے، کیا اس کا رسول سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ رشتوں کی دہائی دینے والوں کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ محاسبہ کریں، تاریخ دیکھیں، حدیث دیکھیں، قرآن دیکھیں. جو اس معیار پر پورا اترے گا اس پر ہم سب قربان ہیں. جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا اس کا زبردستی احترام نہیں ہوگا. اس کا احترام ہم کریں گے. ہم لوگوں کے دباؤ سے احترام نہیں کرتے، ہم قرآن کے حکم سے احترام کرتے ہیں. جسے نبی دے دے گا اسے لے لیں گے. قرآن مجید کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم الرسول فانتهوا عنه. جو نبی دے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. یہ ہے معیار. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں شدید ہو. رحماء بینہم، آپس میں رحم کر رہا ہو. آپس میں رحم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں رحم کرنے کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی گردن کے اوپر خنجر نہیں رکھے گا، اس کے بچوں کو جو ہے نیزے سے قتل نہیں کرے گا، اس کے گھروں میں آگ نہیں لگائے گا. یہ ہے صحابیت کا معیار، یہ ہے احترام. جہاں یہ معیار پایا جائے گا جانے قربان ہو. یاد رہے دشمن کے مقابلے میں شدید ہو، آپس میں رحم کرو. اگر دشمن کے مقابلے میں شدید نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا نہیں ہے. آپس میں رحم عجیب بات ہے. نبی کے بعد آپس میں کیا، جو نبی کے گھرانے کے ساتھ انصاف نہ کر سکتا ہو ان کے ساتھ بے رحم ہو. ان کا احترام، ان کی عزت. ظلم نہیں تو اور کیا ہے. یہ دین پر ظلم ہوگا، اس سے محمد عربی جو ہیں ان کو اذیت پہنچے گی. مالک ابن نویرہ نبی کا صحابی ہے، اس کا قتل ہو جائے. آج اگر کسی مملکت میں ایسا واقعہ ہو جائے ہم کہیں گے کہ حکومت غلط ہے، اور ایک حاکم وقت ہے اور اس کی حکومت کے اندر ایک آدمی نبی کے صحابی کو قتل کرتا ہے اور نبی کے صحابی کی زوجہ کی بے حرمتی کرتا ہے. اٹھائیے تاریخ طبری، اٹھائیے سلیمان قندوزی کی کتاب، اٹھائیے تاریخ ابو الفدا، اٹھائیے دیگر کتابیں، اس میں دیکھیے موجود ہے یا نہیں موجود ہے. ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہو اور اس کے بعد کہا جا رہا ہو اور حاکم وقت چھوڑ دے، آزاد کر دے. احترام کرنا چاہیے. ارے عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. رحماء بینہم، آپس میں رحم کرتے ہو. بے رحم جو ہے نبی کا صحابی نہیں ہو سکتا ہے. تراہم رکعا سجدا، نبی کے اصحاب کی علامت دشمنوں کے مقابلے میں سخت، آپس میں نرم. ان کو رکوع کرتے اور سجدہ کرتے پاؤ گے.
سجدہ کرنے والوں کے سر نہیں قلم کر رہا ہوگا، نمازیں قائم کرتا ہو، جنگ صفین ہو، تیروں کا مہ برس رہا ہو، مولا کہیں صفیں درست کر دی جائیں، تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں یا رسول اللہ تیروں کا یا امیر المومنین ابو الحسن تیروں کا مہ برس رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ علی نے کہا یہ جنگ کر ہی رہے نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا صفین سے لے کے کربلا تک کون نماز کے ساتھ تھا، کون نماز کا مخالف تھا۔ صحابیت اسے کہتے ہیں نبی نے جیسا دین دیا ویسے ہی ہم تک پہنچائے، نہ اذان میں کچھ بڑھنے پائے، نہ اقامت میں کچھ بڑھنے پائے، نہ کوئی نمازیں لے کے ایڈ کی جائیں، دین میں کسی اضافے کا نام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب اس کو لوٹ مار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے اپنے بچوں کے لیے روک کر، اپنے بھانجے کے لیے اور اپنے سالے کے لیے روک کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجوں بھانجوں کو نہ دے رہا ہو۔ یہ ہے صحابی، یہ خاندان رسالت۔ ایسا ہو تو ٹھیک ہے، سلمان بھی فاقہ کرتا نظر آئے گا، ابو ذر بھی بھوکے نظر آئیں گے، بلال بھی رسول کے ساتھ اس بھوک کے سفر میں شریک نظر آئیں گے۔ اسے صحابیت کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں ہم۔ لیکن مسئلہ یہ کہ فہرستیں نہ ہم نے نبیوں کی مرتب کی ہیں، نہ اماموں کی مرتب کی ہیں، نہ مخلصین کی مرتب کی ہیں، قرآن کا جو اصول ہے اس کے پابند ہے بس۔ ہمارا اور آپ کا کوئی شو نہیں چلے گا اس کے اندر۔ اسلام جبر کا دین نہیں ہے اور نہ جباروں کا دین ہے۔ اسلام ارحم الراحمین کا بھیجا ہوا رحمت للعالمین کے ذریعے سے پہنچایا ہوا دین ہے۔ رحم کریں تاکہ خدا آپ پر رحم کرے۔ کا تراہم رکن سجدہ، ان کو رکوع سجدے میں پاؤ گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کو۔ اب بتائیے اللہ کی رضا، جب نبی خود فرماتے جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، اور میں راضی ہوں فاطمہ سے، فاطمہ اس دنیا سے چلی جائے ناراض، خدا کا رسول ناراض، نبی ناراض، اللہ ناراض، اور اس کے بعد وہ یہ کہاں کس فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے؟ قرآن سے ہٹ کر کوئی ہم دین کا تصور نہیں رکھتے۔ وہ نعرہ کسی بھی وقت لگا، کسی نے بھی لگایا، جو بھی لگایا، نبی نے تو قرآن و اہل بیت دونوں چھوڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں کیا پہلے ہی دن نبی کی آنکھ بند ہوتی قرآن ناکافی ہو گیا آپ کے لیے؟ جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے، جس قرآن نے ولایت بیان کر دی تھی، جس قرآن نے غدیر بیان کر دیا تھا، جس قرآن نے یوم ندعو کل اناس بامامہم بیان کر دیا تھا، جس قرآن مجید نے ائمہ کے سلسلے کی آیات بیان کر دی تھی، جس قرآن سے کے سلسلے میں یہ کہ 1/4 قرآن علی کے سلسلے میں، آپ یہ بتائیے کہ میں کس کی تعریف کروں؟ قرآن جس کی تعریف کرتا ہے یا آپ کے کہنے پہ تعریف کروں؟ اور پھر اگر جن ناموں کو آپ لے کے آ رہے ہیں ان ناموں کو بھی دیکھیے، کیا ان ناموں کی نبی اور علی تعریف کرتے نظر آتے ہیں؟ وہ نام بھی تو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا، تو علی کی محبت پہ جمع ہو جائیے تاکہ جہنم سرد ہو۔ عجیب بات ہے عزیزان گرامی، کیا ہے صحابیت؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کی پیشانیوں کے اوپر نا سجدے کا نشان دیکھو گے، ان کے کرتے کے اوپر معصوموں کے خون کے دھبے نہیں دیکھو گے، ان کے ہاتھ خاندان رسالت کی شہادتوں میں ملوث نہیں دیکھو گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے اصحاب جن کا تذکرہ کیا گیا، یہ قرآن سے ثابت، اس معیار کا جو ہے لے کے آؤ، اس معیار کا جو ہوگا اسے مانیں گے، اس پر ہماری جانیں قربان۔ اور یہ وہ ہیں کہ اس کی قرآن نے تعریف نہیں کی، نبی اور نبی کے اصحاب قرآن سے پہلے توریت میں بھی بیان کیا جا چکا ہے، انجیل میں بھی بیان کیا جا چکا ہے، تو یقیناً یہی ہے معیار۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو ہوا کیا کہ ہم انہیں مانیں؟ ابھی سورہ حجرات کے شروع میں پڑھ چکا تھا،
آئے قبیلہ اسلام قبول کر لیا تو ایک صاحب کہتے ہیں کچھ، ایک صاحب کہتے ہیں کچھ، اور اس کے بعد نبی کے سامنے شور کرتے ہیں. ہم مان لیں؟ ہم کیا کریں گے؟ شبلی نعمانی صاحب لکھ رہے ہیں، سیرت النبی میں لکھ رہے ہیں کہ نبی نے لکھنا چاہا، منع کر دیا گیا. کون تھا؟ آپ تاریخ سے پوچھئے. میں علماء اکرام سے پوچھوں گا کون تھا جس نے نبی کو لکھنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نبی ہذیان بکرے؟ کون تھا؟ آپ اپنے تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والے کسی نوجوان سے پوچھئے گا جو نبی کے سامنے اس طرح کی گستاخی کرے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ اور نبی کہہ رہے ہیں، ایک نہیں کئی موقع ایسے آ رہے ہیں، اس موقع بھی کہتے ہیں نکل جاؤ تم. اب بتائیں، نبی نے نکال دیا، ہم اندر لے کے آ رہے ہیں. سورہ حجرات کے اندر ہے کہ جو قبیلہ آیا اور مسلمان ہو گیا تو آپ ایک نام لے رہے ہیں، وہ دوسرے نام لے رہے ہیں. رسول اللہ نے شور کرنے پہ منع کیا، نکال دیا. رسول کے پاس آ رہے ہیں، تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، قرآن مجید منع کر رہا ہے. عقبہ کے موقع پر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بجلی چمکتی ہے. ہمارے یاسر دیکھ لیتے ہیں، حذیفہ یمانی تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، دیکھیے گا کون ہے یہ. تاریخ احمدی نے لکھا ہے، یہ دیگر تمام تاریخی کتابوں کے اندر ہے. اور اس کے بعد رسول نے یہ بھی فرمایا کہ حذیفہ کو میں نے منافقین کے نام بتا دیے. اچھا، اس کے باوجود جو ہے ڈاؤٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد بار بار حذیفہ سے کہتے ہیں کیا رسول نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ اور اس کے بعد یہ بھی پوچھتے ہیں حلانا من المنافقین، جو رسول نے تمہیں منافقین کے نام بتائیں اس لسٹ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ پھر تاریخ کی یہی کتابیں لکھتی ہیں، تمام بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے تھے، وہ مشہور نام کہ جن کے جنازے میں حذیفہ جاتے تھے اس میں جاتے تھے، کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا تو منافقین کے جنازے میں نہیں جاتے تھے. حذیفہ منافقین کے جنازے میں نہیں جائیں گے، علی ابن ابی طالب کیسے جا سکتے ہیں؟ تو بہرحال رواداری اور مروت کی ہماری تاریخ رہی ہے. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی ابن ابی طالب نے 25 سال تلوار نہیں اٹھائی ہے، یہ ضرور ہے، لیکن یہ نہ کہے گا کہ علی حق سے دستبردار ہو گئے تھے. یہ غلطی ہوگی آپ کی. علی اور فاطمہ نے اپنے حق کی آواز بلند کی ہے. کیا ہم ان کا احترام کریں جنہوں نے علی کے سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے؟ انصاف سے کام لیجیے. عربی کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اردو کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، فارسی کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، تفاسیر بھری پڑی ہوئی ہیں، پڑھیے، دیکھیے. اپنے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے حساب سے دین کو چلانے کی کوشش نہ کیجیے، جو الہی اسکرپٹ ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے گا. اور الہی اسکرپٹ کا نام ہے قرآن مجید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی کہہ دیجئے میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر میرے اقارب کے ساتھ محبت کی جائے. اقارب کی محبت کے لیے کہا گیا ہے، اہل بیت کی طہارت کہی گئی ہے. آیت تطہیر میں جب کسی کو شامل کرنے کی کوشش کیجیے گا تو آیت تطہیر کے آگے پیچھے کے سیاق و سباق کو دیکھیے گا، کہاں مذکر ہے، کہاں مؤنث ہے، کون شامل ہے، کون نکالا گیا ہے. ہاں، معیار قرآن کو بنائیے گا. تیجانی سماوی نے کتاب لکھی ہے، پھر میں ہدایت پا گیا، دین آئی واز گائیڈڈ، اسے پڑھیں آپ. ثم اہتدیت پڑھیں، اشیاء اہل السنہ پڑھیں. اسے بہت سی کتابیں پڑھیے تو ذرا آپ. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کون نبی کا مخلص ہے. جو نبی کا ہے اس کے ہم ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال کہہ گئے. انہی جملوں کے ساتھ آج کی گفتگو میں تمام کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا واسطہ، تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کو قبول فرما.